سیدتنا فاطمہ و سیدتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حق و صداقت کے علمبردار، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور فرمایا، جب کوئی آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے تو اس کا نام اللہ کے نزدیک سچے لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے ہمیشہ بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے تو اس کا نام اللہ کے نزدیک جھوٹے لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شجاعت شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر رضی اللہ عنہ سے ملی تھی۔ اس اعتبار سے نجیب الطرفین تھے، علوم کا حمالیہ تھے اور حلم کا بحر بے کراں، معرفت کا کلزم تھے اور سخاوت کا دریا، حیا کا پیکر، نور کا چشمہ، فیض کا منبع اور علم لدنی کا کوہ صفا۔ ان کے پاس صرف زمین کا فلسفہ ہی نہیں تھا، آسمان کی دانش اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا کی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین فن جو تھے، بڑے بڑے عالم اور فاضل اور فقیہ جو تھے، وہ ان کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ وہ ہستی تھی جن سے اکتساب فیض اور اکتساب علم جن لوگوں نے کیا، ان میں امام اعظم و حنیفہ جیسی شخصیات، امام مالک جیسی شخصیات، سفیان ثوری، جابر بن حیان 1000 کتاب کا مصنف اور اتنا بڑا سائنسدان جس کی مثال آج بھی دنیا نہیں لا سکتی، اور اسی طرح ابن حبان، ابن سعد، ابن جریج، ابو عاصم، کیا کیا نام لوں، اور فقہ کے ہمارے چاروں جو امام ہیں، چاروں ان کی عظمت کے قائل ہیں اور ان کی عظمت میں جو ہیں وہ رتب اللساں ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی امامت جلالت اور سیادت پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی، سخاوت ان کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی ان کی بارگاہ میں آتا تھا تو سائل کو سوال سے پہلے عطا کر دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا اور ان کے ہاں غلہ پورے 1 برس کے لیے تھا۔ آپ نے خادم کو بلایا، آپ نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی ہمارے ہاں کتنا غلہ اس وقت موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ پورے 1 برس کے لیے ہمارے پاس موجود ہے اور کسی کوئی کمی کا ہمیں ڈر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سارا غلہ مدینہ کے غرباء میں جا کے تقسیم کر دو۔ یہ ان کی سخاوت کا عالم تھا۔ اور ناظرین کرام، ان کی حیات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے جیسے علم، حلم، عبادت اور ان کو نور کے سانچے میں ڈالا گیا ہو۔ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک یاد آتا ہے، فرماتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو صرف 3 کاموں میں پایا۔ میں جب جاتا تھا یا نماز پڑھتے ان کو دیکھا، یا روزہ کی حالت میں دیکھا، یا قرآن کی تلاوت میں۔ جی پیر صاحب، آپ تو اہل بیت اطہار پہ اسپیشلسٹ ہمارے سارے اسکالر کہتے ہیں۔ بسم اللہ امام جعفر صادق تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ابتدائیہ آپ نے پیش فرمایا اور گفتگو بہت عمدہ، اور ہمارے لیے تمام پروگرام کی جو ہے جہات متعین کر دیں کہ کس طرح ہم اپنے عظیم امام کو خراج عقیدت پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ آج بہت عظمت اور برکت والا دن ہے، 17 ربیع الاول ہے، حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کے ظہور پر نور کا، ولادت باسعادت کا آج دن ہے، تاریخ ہے۔
17 ربیع الاول 83 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ ٹھیک، یہ آپ اپنے دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں 12 برس تک ان کے فیض صحبت سے اور آغوش تربیت سے مستفیض ہوتے رہے۔ سبحان اللہ، امام زین العابدین جی، امام زین العابدین علیہ السلام جو خود مطلب علم حدیث کا اتنا عظیم سمندر ہیں کہ حضرت امام زہری جو اہل سنت کے عظیم محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث مبارکہ پر زین العابدین علیہ السلام سے بڑھ کر کسی دوسری شخصیت کو نہیں پایا۔ سبحان تو اس آغوش میں آپ کو ایک طویل عرصہ صحبت کے حوالے سے میسر آیا، خون بھی رگوں میں وہی ہے اور پھر تربیت بھی اسی آغوش رافت و رحمت میں ہے۔ سیاسی اعتبار سے باقر العلوم کی بارگاہ میں کتنا عرصہ رہے؟ جی، سیاسی اعتبار سے یہ جو ہے وقت آپ کا وہ عبد الملک بن مروان کا دور ہے جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد آپ اپنے عظیم باپ، عظیم شخصیت جنہوں نے ائمہ اہل بیت اطہار میں سے علوم کے اعتبار سے بہت بڑا نام پایا، انہی کی بشارت بھی، جی انہی کی بشارت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام سلام بھی دیا تھا اور انہیں بشارت دی تھی کہ تم ان کی زیارت بھی کرو گے، اور پھر انہوں نے زیارت بھی کی اپنی ضعیفی میں اور سلام بھی حضور کا پیش کیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو۔ بہت سی عظمت کے پہلو ہیں، اسی بات سے ایک عظمت کا جو پہلو نکلتا ہے کہ آقا کے غلام ہر اعتبار سے جس جہت سے بھی ممکن ہو آقا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا اپنے ایمان کے لیے، تازگی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، لیکن خوشا نصیب کہ جن کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام جن کے نام فرمائیں، اس سے آپ کی علمی اور روحانی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنی علمی اعتبار سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی صحبت میں جو وقت گزارا، اور چونکہ آپ کا حلقہ درس حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ہزاروں کی تعداد میں تھا، اور دنیا میں اس وقت پوری دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں اور دانشگاہ میں جو علوم نہیں پڑھائے جاتے تھے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پڑھایا کرتے تھے۔ اپنے خداداد علم کی وجہ سے اسی حلقہ درس سے آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز بھی ہوا، اور پھر اسی حلقہ درس کو آپ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے بہت زیادہ اور ترقی جو ہے وہ عطا کی۔ پیر انوار حسین صاحب، عظمت امام جعفر علیہ السلام ویسے بندے کے بس میں ہے کہ ان کی عظمت بیان کر سکے عام آدمی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کم و بیش اپنے دادا جان حضرت سیدنا امام زین العابدین کی گود میں ہی پلے پوسے اور کم و بیش 12-15 سال آپ سے اقتصاب فیض کیا، ٹھیک، اور اپنے والد گرامی حضرت سیدنا باقر علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ کے پاس کم و بیش 15-19 سال رہے۔ ان علوم ظاہریہ اور باطنیہ کے مینار نور کے پاس جنہوں نے اتنی زندگی گزاری، ان کے علم کا اور ان کے صبر و تحمل کا اور ان کے مقامات ظاہریہ کا اور مراتب باطنیہ کا کیا عالم ہوگا۔ جی، یہی بات ہے کہ یا تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا سلونی، واہ واہ سلونی، واہ، پوچھو جو پوچھنا ہے، واہ واہ، اور اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان پر آیا سلونی، واہ واہ، سلونی، واہ واہ واہ، مجھ سے پوچھو، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولا کائنات باب مدینۃ العلم کا علم اور آپ کا تباہر علمی اور آپ کی شان و شوکت و رفعت و بلندی و انتماء و اطلاع اور استعلاء و استیلاء یہ ائمہ کرام سے ہوتا ہوا حضرت امام جعفر صادق کے پاس جب آیا تو وہ اس کمال کو پہنچا تھا کہ آپ جعفر کا معنی ہی ہوتا ہے بحر، ندی۔ اچھا، ہاں، جعفر کا معنی لغوی طور پر دریا ہے، ندی ہے جس میں علم کا پانی چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت امام جعفر صادق کے نام کے ساتھ
یہ جعفر کا معنی لیا جائے تو آپ ایسے بحر ناپیدا کنار ہیں جو کہ دلوں کی کھیتیوں کو علوم و کمالات و معارف سے سیراب کرتے ہیں۔ واہ 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 اور پھر جعفر کا معنی ایک یہ بھی ہے ایسی اونٹنی بہت دودھ دینے والی ہو، اچھا یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دودھ کیا ہے؟ یہ علم معرفت ہے، علم شریعت ہے، علم طریقت ہے، علم حقیقت ہے اور علم وحدت ہے، اور بہت سا دودھ دینے والے، یعنی آپ نے ایسے اپنے فیوزات و برکات سے ایک عالم کو بہرہ بر کیا کہ جس کو دیکھا اس کو کسی کو امام الفقہاء بنا دیا، واہ واہ، اور کسی کو تابعی جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور کسی کو معبرین کا سردار بنا دیا واہ، جیسے حضرت سفیان ثوری، اور کسی کو حقیقت سے ایسا آشنا کیا اور تمام علوم ظاہریہ سے اس کا ایسا دل لبریز کر دیا کہ اس کو ابن سیرین نے بھی ان سے کوئی امام ابن سیرین نے بھی ان سے اقتصاب ابن فیض لیا۔ سیرین آپ کے شاگرد تھے۔ ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم ہر وقت ہنستے رہتے ہو، جی ان کو ڈانٹ دیتے تھے کہ تم ہر وقت مسکراتے رہتے ہو، ہنستے رہتے ہو۔ مسکراتا وہی ہے جس کے سامنے جوالے جانا ہو۔ اچھا اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کی کہنے کی اجازت دیجئے صورت میں جلوہ جانا کو دیکھا، اس لیے ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ اور مسکرانا یہ پھول کا کام ہے۔ اچھا، اے گل تیری بے کسی پہ دل ہلتا ہے، تو فقط ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ گل نے ہنس کر کے کہا کہ اے بابا یہ تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ واہ، یہ تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پیر جی بیچ میں کہیں نہ کہیں وات الوجود والا اپنا ٹچ ضرور دے جاتے ہیں اپنے ظاہر ہے جی، ان کے بلڈ میں یہ چیز ہے ماشاءاللہ، انہوں نے جو چیز اپنے آبا سے انہیرٹ کی ہے وہ بیان تو ہوگی۔ بھائی صاحب قبلہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ تمام ائمہ میں جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی شان امتیاز یہ ہے کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفت صادق ہونے کی ہے وہ اگر بیان ہوئی ہے تو امام جعفر الصادق کے نام کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ یعنی صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ اوصاف ہیں جہاں سے آپ کے پیغام اور دعوت کا خلق خدا کے سامنے آغاز ہوتا ہے۔ وہ جو ٹائٹل ہے صادق کا وہ آپ کو ائمہ اہل بیت میں سے امام جعفر کے ساتھ ملتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام جعفر الصادق کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ کس جہت سے ہے۔ ٹھیک۔ اور بھائی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر الصادق بیک وقت آل بیت اطہار میں بھی اور صحابہ کرام میں بھی اس گہرے تعلق کے حامل ہیں۔ آپ نے فرمایا والدنی ابو بکر مرت ہیں، مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ جو تھیں وہ حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر کے واسطے سے نواسی تھیں۔ حضرت ام مروہ جو تھیں، ام فروہ جو تھیں، اور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کے واسطے سے پوتی تھیں حضرت ابو بکر صدیق کی۔ ٹھیک، یعنی آپ کی والدہ بیک وقت سیدنا ابو بکر صدیق کی نواسی بھی ہیں اور پوتی بھی ہیں۔ اچھا، علامہ نور بخش توکلی نے ایک عجیب ریفرنس دیا ہے یہاں پہ، سب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، پڑپوتی حضرت قاسم پوتے ہیں نا جی، پوتے ہیں جی، تو قاسم سیدنا عبد الرحمن کے صاحبزادے قاسم بن محمد بن ابو بکر جب کہیں گے تو پوتے ہی ہوں گے۔ ہاں، جب میں نے پورا شجاع عرض کر دیا تو عرض ہے کہ علامہ نور بخش توکلی لکھتے ہیں کہ یہ جو امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ والدین ابو بکر مرتین، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام جعفر الصادق یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ابو بکر سے علم طریقت بھی لیا اور علم ظاہر بھی لیا۔ اچھا، مجھے نقشبندیوں کے چونکہ امام اس لیے نقشبندیوں میں بھی اور حضرت قاسم بھی آتے ہیں اس شجرے میں، آتے ہیں، تو انہوں نے تذکرہ مشایخ نقشبند میں یہ بھی قول امام جعفر الصادق کا نقل کیا۔ ٹھیک، تو گویا یہ ایک ایسی نسبت ہے جو ایک جامعیت کی شان کی حامل ہے، آل بیت اطہار کے لحاظ سے بھی اور صحابہ کرام کے لحاظ سے بھی۔ اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے سیدنا علی حجویر نے جس انداز سے بیان کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ امام جعفر الصادق کون ہیں؟ آپ یوسف سنت ہیں، آپ جمال طریقت ہیں، آپ معبر اہل معرفت ہیں، اور مزین اہل صفوت ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی آپ کی شان یہ ہے کہ سنت کو کمال تک پہنچا دیا آپ نے، اس کی تعمیل کو کس انداز سے آپ نے اس کی تعمیل فرمائی، اور جو اہل معرفت کے اسرار تھے ان کی تعبیر و تشریح آپ پہ ختم تھی، اور جو اہل صفا تھے
ان کے صفا کو زینت اور حسن کے اعلیٰ درجوں تک پہنچانا یہ آپ کی شان تربیت تھا. یہی وجہ ہے. یہ روشنی کی رفتار اور ایٹم کی قوت. یہ ابن الحسن نے جو کتابیں لکھی ہیں دیکھیں, بلکہ اس کی کتاب ہے المنفعت جس میں اس نے افلاک کا اور مختلف کائنات کے جو فزیکل ورلڈ کی حقائق بیان کی, اس میں اس نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ کتاب میں نے امام جعفر الصادق ہی کی رہنمائی میں براہ راست لکھی ہے. تو یہ غازی صاحب یہ سارے علوم فی الاصل تو اہل بیت اطہار کے گھر کی میراث ہیں, اور جس نے جتنا تعلق وہاں رکھا اس کو یہ روشنی ملی, اور پھر ان لوگوں یعنی امام جعفر الصادق اور ائمہ اہل بیت اطہار کے شاگردوں اور تربیت یافتہ لوگوں کے ذریعے یہ علوم پھر خلق خدا تک پہنچے. یعنی ابن الحسن کو غازی صاحب میں ایک ریفرنس دوں گا, دیکھیں اتنا بڑا آدمی ہے, اس نے جو کتاب العین لکھی, یعنی وہ بہت بڑا اپریشین بھی تھا, وہ آج بھی موجود ہے ویسٹ کے. جی ظاہر ہے وہ سارا ابو علی سینا کو بھی اس طرح فالو کر رہے ہیں. اس میں جو اس نے آنکھ کا نقشہ دیا ہے وہ بالکل وہی ہے جو آج کی آپ نے مائکروسکوپک ریسرچ کے بعد دیا ہے, اور بہت سی چیزیں. کیمرہ سب سے پہلے اس نے بنایا, اس کا تصور اس نے دیا. تو یہ آئیڈیاز کہاں سے آ رہے تھے؟ آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں. پہلے ان کے سامنے کوئی کتابیں تو نہیں تھیں, نہ کوئی پریسیڈنٹ تھا. تو یہ سارے کے سارے انہی لوگوں کی تربیت تھی جو صاحبان علم لدنی تھے, تو ان کے ذریعے سے یہ علم جو تھا آگے منتقل ہوا. پیر صاحب کرامات بھی آپ کی بے شمار ہیں ماشاءاللہ. جی بے شک جی, تو منبع ہیں برکات و حسنات کا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شانیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. عباسی وہ ذرا بادشاہ کے دربار میں وہ جو اس نے کہا تھا کہ میں سر پہ ہاتھ رکھوں, جی میں عرض کر منصور نے وہی وہ ذرا سنا ہے عرض نا کرنے بات. لگا. اچھا ایک بار عباسی خلیفہ منصور نے آپ کو بلایا, اور بلا کر 2 دفعہ اس طرح واقعہ ہوا. ایک دفعہ یہ دوانکی اس کو کہتے تھے؟ جی منصور دوانکی. دو طرح کے واقعات ہیں. منصور نے ایک دفعہ آپ کو بلایا تو اس نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوں ان کو شہید کر دیا جائے. لیکن نشانی بھی دی تھی. جی کوشچن یہ تھا کہ ہمیں جیسے کیوں دیتے ہیں لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا تو شہید کر دیا جائے. اچھا اب وہ اس نے یعنی کوئی حرکت ہی نہ کی. آپ تشریف لائے منصور کے پاس, اس نے عزت دی, بٹھایا اپنے پاس. جب دوبارہ جانے لگے تو اس کے بعد پھر وہ اس نے اس کو دیا, اس نے پھر توجہ نہ کی. اس نے پوچھا منصور نے بلا کر کہ کیا وجہ ہے, تو نے آتے اور جاتے میں نے تمہیں کہا تھا, نہ تو نے آتے شہید کیا نہ جاتے. اس نے کہا بخدا میں نے صرف انہیں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, نہ آتے دیکھا ہے نہ جاتے دیکھا ہے. یعنی میرے قریب سے گزرتے ہوئے نہ میں نے انہیں نہیں دیکھا. دوسرا واقعہ جو ہوا وہ یہ, وہ اسی سے متعلق دوسری روایت جو ہے, اسی کے متعلق جو دوسری روایت ہے کہ وہ منصور نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان کو شہید کروا دوں. اور جب اس نے بلایا اور بلانے کے بعد حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو, تو اس کا محل جو تھا اس میں ایک لرزہ سا جیسے زلزلہ سا آتا ہے, اس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی. اور منصور بجائے قتل کروانے کے ہاتھ باندھ کر تخت سے اٹھ کر مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا اور آپ کو تخت پر بٹھا لیا. گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. جی گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, تعظیم دی اور آپ کو بٹھا لیا تخت پر. اور جب آپ واپس تشریف لے گئے تو اس وقت وہ اتنی گہری نیند سویا کہ اسے کوئی ہوش نہ رہا. کافی دیر کے بعد جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے دربانوں سے اور ان لوگوں سے پوچھا جنہیں قتل کے لیے کہا ہوا تھا, ان سے کو کہا کہ میں نے تمہیں کہ سرکار آپ نے کوئی اشارہ ہی نہیں دیا, حکم ہی نہیں دیا, ہم آپ کا انتظار کرتے رہے. اس نے کہا کہ میں نے جب آپ تشریف لائیں تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک اتنا بڑا اژدہا ہے جس نے اپنا منہ کھول رکھا ہے اور پورے میرے محل کو اس نے اپنے منہ میں لیا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے کوئی جسارت کی تو یہ سارا محل جو ہے تیرا بھی تباہ ہو جائے گا. کرامات کی طرف جی پیر صاحب نے بات چھیڑ دی کہ کرامات وہ تو ریت کو چاہیں تو شربت بنا دیں, وہ حلوہ بنا دیں, جو صاحب مقام ہو, جو صاحب مقام ہو, اور پھر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہو, وہ تو سراپا ان کا وجود ہی کرامت ہے. اور ان کی کرامت ایسی ہے کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر آپ مکہ پاک میں مسجد حرام میں جلوہ فروز اور جلوہ فرما تھے, تو آپ نے 3 دفعہ کہا یا رب, یا حیو, سبحان اللہ, یا قیوم. انگور چاہیے, اچھا, اور 2 چادریں چاہیے. اچھا, آپ کا یہ فرمانا کہ آپ کے پاس انگور تھے. واہ واہ واہ. اور لیث بن سعد کہتا ہے کہ میں آپ کے قریب پہنچا تو کیا ہوا, انگور بھی نرالے تھے, ان کی خوشبو سے میرا دماغ معطر ہو رہا تھا, اور آپ نے وہ تناول فرماتے ہوئے چند اس کے دانے بھی مجھے عطا فرما دیے. اکرام امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر جو ہے نعت کا,
اس کو پتہ نہیں ہم کم از کم سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکے ہیں. ہر دفعہ یہ ایک نیا لطف دیتا ہے اور تازگی ہے اس میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس نوری گھرانے کے افراد جو ہیں علم اور حکمت جو ہے وہ اس کے چشمے ان کے گھرانے سے پھوٹتے ہیں. ناظرین کرام فرماتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا جب کسی کے موافق پیر صاحب ہوتی ہے، دیکھیے حکمت کیسی ہے، دنیا جب کسی کے موافق ہوتی ہے تو دوسروں کی بھلائیاں بھی اسے دے دیتی ہے، اس کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے، اور جب منہ پھیر لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے، پھر ان کو اس کی برائیاں نظر آتی ہیں. یہ پریکٹیکل کتنی بات ہے زندگی میں، ہم دیکھتے ہیں واقعی. ذرا آپ کا اختلاف ہوا دنیا بھر کی ساری برائیاں انہوں نے آپ میں ڈال دی. یہ عجیب و غریب بات. ایک چیز جو ہے آپ کا ذکر پاک علم کے حوالے سے ہو رہا ہے، میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے جیسے ابھی فرمایا کہ 12 بادشاہوں کا آپ نے دور دیکھا ہے، تو یہ بھی ذرا بادشاہت کی ناپائیداری، شہنشاہیوں کی اور فقر کی پائیداری ذرا دیکھیے کہ روحانیت جو ہے اس کا استحکام کیا ہے کہ ادھر 12 لوگ گزر گئے ہیں، ادھر ایک ذات جلوہ فرما ہے. جی ادھر 13 صدیاں گزر گئی ہیں، تقریباً 12.5 صدیاں آج بھی انہی کا ذکر پاک چل رہا ہے. جی وہ ظاہری حیات مبارک کے حوالے سے. دوسری بات آپ یہ تاریخی اعتبار سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 11 امامین میں سے سب سے زیادہ عمر مبارک آپ نے پائی ہے. 65 برس آپ کی عمر مبارک ہے، اور تمام ائمہ میں زیادہ عمر مبارک پائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگرچہ روحانی اعتبار سے یہ حالات کے محتاج نہیں ہیں، اسباب کے محتاج نہیں ہیں، یہ مسبب الاسباب کی بارگاہ کے انتہائی قریب ہیں، ان کی نظر کرم سے اسباب و حالات بدلتے ہیں، لیکن جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ بنو امیہ کی سلطنت ختم ہو رہی تھی، بنو عباس جو تھے وہ طاقت پکڑ رہے تھے اقتدار کی طرف. یہ جو اکھاڑ پچھاڑ میں شاہان وقت لگے رہے، اس وجہ سے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو قدرت کی طرف سے کھل کر کام کرنے کا موقع جو ہے ملا، اور آپ سے علوم کا اس قدر تقسیم جو ہے آپ کی. جیسے ہی بنو عباس نے اقتدار کو مستحکم کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ہی صاحبزادے اور آپ کے بعد امامت کا عظیم منصب جنہیں عطا ہوا، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جیلوں میں گزرا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. تو آپ کو قدرت کی طرف سے ایسا ماحول دیا گیا کہ حسن انتظام چل رہا، انتظام ایسا تھا. جی بشارت آپ کی طرف آ جاتے ہیں. فقہ میں کمال نہیں ہے، یہ نام اتنے بڑے بڑے جو ہیں ہماری تاریخ کے، وہ سب جب وہاں جاتے ہیں تو سارے ہی سرنڈر. جی غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو سراج الامہ کہا جاتا ہے اور فقہ کا امام، اور چاروں اماموں کے اندر اماموں کا امام، جی امام اعظم آپ کا لقب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر فقیہ نہیں دیکھا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ منصور اور حضرت امام جعفر صادق کو میں نے اکٹھے دیکھا. فرماتے ہیں قسم بخدا منصور کا وہ رعب اور ہیبت مجھ پر طاری نہیں ہوئی جو امام جعفر صادق کی ہیبت مجھ پر طاری ہوئی. آپ فرماتے ہیں اس کی کوئی ہیبت مجھ پر طاری نہیں ہوئی جو امام جعفر صادق کا ایک رعب تھا، جو ان کی ہیبت تھی اور جو ان کا جلال تھا. حضرت داؤد طائی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو زاہدین کے امام ہیں، تو میں آپ کو کیا نصیحت کروں. انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، لوگ آپ سے تو امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی نصیحت کریں، واعظ کریں. تو یہ بات سن کر حضرت امام جعفر صادق رونے لگ گئے، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر کل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ تم نے میری سنت کی اتباع کا حق کیوں نہیں ادا کیا، کیا بات، تو میں کیا جواب دوں گا. جب یہ بات آپ نے فرمائی تو پھر حضرت داؤد طائی بھی رونے لگے اور عرض کیا کہ آپ تو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں اور حضرت خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، اور آپ کے جد امجد کون ہیں جو امام الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر داؤد کا حال کہاں شمار ہوگا، اور میں کس حال میں ہوں کہ اگر آپ کا تقوی، خشیت اور خوف کا عالم یہ ہے. پھر جو آپ کے فرامین ہیں اس میں ایک بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا جو شریف النفس آدمی ہے
اس کو 4 کام کرتے ہوئے آر اور شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ جب اس کا باپ آئے تو تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو. دوسری بات فرمایا کہ اپنے استاد کی خدمت کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے. تیسری بات فرمایا کہ اگر اس کے 100 غلام بھی ہوں اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کبھی کبھی خود بھی کیا کرے اور اپنی جانوروں کی خدمت کیا کرے. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ مہمان کی خدمت کرنا. شریف النفس آدمی کو اس میں آر محسوس. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیغام بھیجا کہ جو شخص میری اطاعت کرے تم اس کو راحت پہنچاؤ اور اس کو آسانی پہنچاؤ، اور جو شخص تم سے محبت کرے تم اس کو تکلیف پہنچاؤ. فرمایا یہ دنیا کی طرف پیغام بھیجا گیا. پھر جس طرح حضرت شیخ محقق نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو اس کو اپنی صفت کن کا مظہر بنا دیتا ہے، اور وہ جو اپنی زبان سے کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. یوم عرفہ کے دن ایک شخص نے آپ سے کہا کہ منصور نے میرے بھائی کو قید کیا ہے تو آپ دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا تم گھر پہنچو. وہ گھر پہنچ گیا. جب وہ گھر پہنچا اپنے بھائی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جس دن یوم عرفہ تھا اسی دن دوپہر کے قریب میں گھر واپس آ گیا اور رہائی مل گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کرامات تو میں سمجھتا ہوں ان کے کھلونے ہیں. ان کے تو غلاموں کو اللہ تعالیٰ اتنی کرامات عطا کرتا ہے. بے موسم پھل آ رہے ہیں، جو وہی لفظ کن والی جو اللہ تعالیٰ، وہ حدیث پاک جو ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، بالکل جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ عام ولی کی بات ہے. جی ہاں، اللہ کے بندے کی. اور جو سلسلہ نور سے ہے اس کا کیا عالم ہے. ان کی کیا بھائی صاحب، کرامات یقیناً اپنی جگہ برحق ہیں. اور ڈاکٹر صاحب فزکس، میٹا فزکس، سبحان اللہ، سائنس، جغرافیہ، سائنس کی جتنی علوم، جتنی بیماریاں انسانی نفسیاتی، جتنی جسمانی، حیرت ہوتی ہے اتنے علوم. عقائد کی بیماریاں بھی، ہاں، یعنی ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا اس زمانے میں جن کا یہ اعتقاد ہو گیا تھا کہ نعوذ باللہ ائمہ میں خدا داخل ہے، حلول کر گیا ہے، یا ائمہ کرام کا وہ درجہ ہے جو پیغمبر کا درجہ ہوتا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق نے اس کو بہت شدت سے محسوس کیا اور آپ نے عقائد کی درستی کی ایک تحریک چلائی اور بالکل اپنے معتقدین کو اور اپنے ہاں آنے جانے والے کو سختی سے منع کیا کہ جس کا بھی ائمہ کے بارے میں یہ عقیدہ دیکھو اس سے قطع تعلق کرو، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں ہے. جو علمی جہاد آپ سے ظاہر ہوا ہے اور جو اخلاقیات کا اور اعتقاد کا جہاد آپ نے زندگی بھر کیا ہے، غالباً بطور امام بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ وقت عطا فرمایا. 30 برس یا 34 برس کے قریب آپ کا دور امامت ہے جس میں آپ نے اطمینان سے یہ کیا. بھائی صاحب، میں تو یہ بہت حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں تو ہماری انا اور شخصیت وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر. یعنی اتنی جلالت شان کا آدمی، حسب نسب کا، زہد و تقوی کا، اور اللہ نے جن کو قوتیں بھی عطا کی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے ہیں، ایک آدمی کی 1000 دینار کی ایک تھیلی چوری ہو گئی. اس نے دیکھا کہ ایک ہی آدمی ہے، اسی نے اٹھائی ہوگی، اور وہ پہچانتا نہیں تھا. اس کو پہچان کروانے کے لیے یہ ہوا تھا سارا کام. جی جی جی. تو اس نے آپ سے کہا کہ بھئی میرے تھیلی گم ہوئی ہے تو آپ نے لی ہے. آپ نے فرمایا اس میں تھا کیا؟ اس نے کہا جی 1000 دینار. آپ نے کہا میرے ساتھ تشریف لائیے. کیا شان ہے جی، کیا حسن الفاظ ہے. اور آپ نے اسے گھر لے جا کے ایک تھیلی 1000 دینار کی دی. وہ آدمی واپس آیا تو اسے اپنے ہی ساز و سامان کو سمیٹتے ہوئے اپنی تھیلی مل گئی. تو پھر اسے بہت ہی حیرت اور تعجب ہوئی اور بہت شرمندہ ہوا اور وہ واپس حاضر ہوا تو اسے پتہ چلا یہ امام جعفر صادق ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا جناب مان گیا آپ کو، اللہ کے رسول کا اخلاق یہی ہے جو آپ پھر اسے کہا کہ آپ واپس لے لیں. آپ فرمایا اہل بیت جو عطا کر دیتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، جو دے دیتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں. جی پیر صاحب. جی، جس طرح سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے آپ اسی طرح نوازتے ہیں ہر اپنے در پہ ہر آنے والے کو. اور یہ مال دنیا بھی اور مال دنیا کے ساتھ ساتھ جس قسم کی طلب جس کی ہے اس کی طلب کو جانتے بھی ہیں اور بادہ ظرف قداخار دیکھ کر وہ اس طلب کے مطابق اسے نوازتے بھی ہیں. جو جس علم کا طالب آتا ہے اسے وہ علم بھی عطا کرتے ہیں. یعنی اگر ہم آپ کے اس حلقہ درس کو دیکھیں تو میں نے جب ان چیزوں کو غور کے ساتھ پڑھا
20 علوم ایک ہی وقت میں پڑھنے والے لوگ آتے ہیں، یعنی ایک طرف علم فقہ، ایک طرف علم شریعت، علم حدیث، تفسیر قرآن پڑھی جا رہی ہے، دوسری طرف کوئی طب کا طالب علم آتا ہے، اور خصوصاً جابر بن حیان جب آتے تھے تو آپ انہیں لے کر الگ چلے جاتے تھے اور بالکل حلقہ درس سے الگ بیٹھ کر اور ان سے وہ خاص کلام کرتے تھے جس قسم کا ذہن رسا اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. ان کے سامنے وہ سارے فزکس کیمسٹری کی آپ باتیں کرتے، سمجھاتے، اور وہ آپ سے اکتساب فیض کرنے کے بعد یعنی وہ ایک اتنا بڑا نام ہے کہ اس میں باقی سارے بہت سے نام جو ہیں وہ اس کے بعد آ جاتے ہیں ضمن میں. اتنا بڑا نام ہے سائنسی دنیا میں، اور جس کو ہر علم جو ہے آپ نے عطا فرمایا، اور جیسی طلب تھی بقدر ظرف جیسا کسی کو عطا فرمایا. جی بشارت، لاسٹ کمنٹ آپ کا. جی غازی صاحب آپ کے حوالے سے کہ آپ کے اسی روحانی مقام کے حوالے سے اور صفت کن کے حوالے سے ایک بات کہ حضرت لیث بن سعد جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پہاڑ پہ بیٹھا ہے جبل ابو قبیس پر، اور یا رب کہہ کر اپنے رب کو پکار رہا ہے، اور پھر اس خواہش کے اظہار کرتا ہے کہ مجھے انگور پسند ہیں، انگور عطا کیجئے. غیب سے ایک طباق پیش کیا جاتا ہے، پھر لباس طلب کیا تو لباس آ گیا. فرماتے میں ان کے پیچھے چلا اور میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے. ایک شخص راستے میں ملا، اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ یہ اپنا لباس مجھے عطا کر دیں، تو آپ نے اسے عطا کر دیا. پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، امام جعفر صادق ہیں. تو اس بات سے کہ وہ جو صفت کن کا مظہر تھے، اور دوسری بات کہ جو فراست مومنانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، وہ اپنی مثالات. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے پیٹ درد کا روحانی علاج ہے. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو تھوڑا سا نمک لے کر اس پر اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر مریض کو وہ نمک کھلا دیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. جی بھٹی صاحب. صدق و ایقان کی برہان امام جعفر، صدق و ایقان کی برہان امام جعفر، اہل عرفان کے سلطان امام جعفر، اہل عرفان کے سلطان امام جعفر، گلشن آل محمد کے گل تازہ ہیں، گلشن آل محمد کے گل تازہ ہیں، ہر شرف میں ہوئے ذیشان امام جعفر، ہر شرف میں ہوئے ذیشان امام جعفر، چشمہ لطف و کرم اب بھی ہے جاری ان کا، چشمہ لطف و کرم اب بھی ہے جاری ان کا،
اب بھی ہیں قاسم فیضان امام جعفر، اب بھی ہیں قاسم فیضان امام جعفر، صدق و ایقان کی برہان امام جعفر، ان کے دربار معلا کا گدا ہے ساجد، ان کے دربار معلا کا گدا ہے ساجد، اس کی بخشش کا ہے سامان امام جعفر، اس کی بخشش کا ہے سامان امام جعفر۔ اللهم صل